گالیاں جو دیتا ہو وہ ایسے خطبے اس کو نہیں آتے، تو یہ بہترین بات ہے میرے خلاف کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا یہ گالیاں دیتا ہے۔ گالیاں نہیں دیتا، میں یہ بیان کرتا ہوں الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جس طرح آپ نعرہ اونچا لگاتے ہیں نا، اس طرح درود شریف بھی ایسی آواز آئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی
دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورے ملک میں پریشانی بن رہی ہے کہ لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، اور ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ وہ قابل غور بات ہے۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا نہ یہ کوئی دستور ہے نہ کوئی منشور ہے کہ کسی کو جوتے مارے، بالکل نہ ہم نے کبھی ترغیب دی ہے۔ ہم تو صرف کہتے ہیں لبیک کا نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا، دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ ہم تو بس صرف یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اب ہر بات کھینچ کر تاریخ لبیک، جہاں بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہتا ہے جی اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ ہم بالکل اتنے بڑے بڑے جید علماء مشائخ بیٹھے ہیں، اور بدیال شریف تو عالم اسلام کا ایک عظیم ادارہ ہے، وہاں کے مفتیان بھی بیٹھے ہیں، صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی، تسی بھی، میں بھی، بالکل میڈیا پوری دنیا سنے، ساڑھے نال بہ کے اس مسئلے گل کرو، اسی کسی نے بھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر تھوڑے نال ہو کیوں رہا؟ میں پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا بھئی یہ کی بن رہا؟ اور میں جو تیرے در سے یار پھر تو تسی خالے سے لاکیاں دا کھاندے ہو نا روٹی پانی، تے لبیک دا جے نعرہ تسی میرے مزاج دا جے کوئی نہیں لایا۔ ہاں میرا یہ مزاج نہیں۔ ہاں جی سینے جو نکلے یار، کمال والی بات ہے۔ اساں جانا تے نہ دتیاں، کم از کم انج نعرہ تے ایک بار انج لاؤ نا، تاکہ 2018 تو پہلے ہی جس طرح انہوں جتیاں پہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے دلہ کے جو روب پا دے۔ اللہم رب قلوبہم اللہم زلزل اقدامہم، یا اللہ اسلام دا روب پا دینا دے دلہ میں، اے چوراں دے وچ روب پا دینا، ختم نبوت دے ڈاکہ کیویں ماریا۔ اللہم زلزل اقدامہم، یا اللہ انہیں دے قدم ڈک وگا دے۔ بس اسی دعائی مانگ سکتے ہیں، اسی کوئی گاڑا شاڑا نہیں کر دے، نہ ساڑھے کوئی دستور ہے۔ میرے تو پہلے بھی تقریرہ ہوئی ہیں، میں پورے ملک کی پھر رہا، میں گاڑا نہیں کر دا، پیڑا اور تے پھکیاں اور بالکل گاڑا شاڑا۔ میں بالکل میڈیا تے اللہ اعلان اتھی بھی حکومتی مخبر بھی بیٹھے چغل خور اور کہہ رہے ہونے انہوں صاحبزادہ صاحب نے ہو جی گل کی تھی، مولی خادم ہو جی کر رہا تو جلے ہو تو سا میں نو حضور پولیس نے گھسیٹیا، پولیس افسر نے تو میں نو کہنے لگا تو ہر ویلے جدو تیری تقریر سنو تو ناموس رسالت سے گلا کرنا، تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، اور میں آکر ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہوں۔ میں آکر تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی، تو میرا عالم ہونا نہیں ویکھیا، تو میرا حافظ ہونا نہیں ویکھیا، تو میری معذوری نہیں ویکھی،
تو مینو گرفتار کر کے لے جا رہا آخر تو تنخواہ لینا نا کہنا ہاں تو میں کہا میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا نا یار لیکن تینوں تنخواہ اگلے گن کے دے دیں اور مینو جڑے تنخواہ دے دیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے کدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں نے کہا جو مجھے بھیک دیتے ہیں نا لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے ٹھنڈا ٹھار ہو گیا تھانے تک انہیں دوبارہ گل نہیں کی تھی میں کہ یار تو ہی تنخواہ لینا مول خادم بھی تو تنخواہ لینا تو بھی اپنی حلال کر میں بھی اپنی حلال کرنا میں تو صرف گل کی تھی اور اصل وہی تنخواہ ہی حلال کرتے پھر دیا جیڑا بندے نو ساڑی دوست دل بندہ جڑا نا وہ بالکل میری تقریر نہ سنے ایویں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دل دا آپریشن ہونا شروع ہو جائے گا جیڑا مضبوط بندہ ہے وہ دل نو کوئی خرابی ہوئے بھی صحیح لاہور ایک بزرگاں نے جلسہ کرایا شرک پور شریف کے قریب مورا والے وہ کہتے ہیں میں روزانہ دل دیا اتنی گولیاں کھاندا سی انہیں 8 کلے دی کنک پہلے وقت تو پہلے وڈوا کے آلو ختم کرا کے انہیں تاجدار ختم نبوت دا جلسہ کرایا وہ میرے کو بعد چاہے وہ کہنے لگے قسم بخدا جدوں دا جناب جلسہ کرایا دل دیا گولیاں مک گئیاں دل بڑا مضبوط ہو گیا توجہ لودرا ایک بندے دا ہاتھ بالکل ختم ہویا ویسی وہ فالج ہویا ویسی ایک بندے دا ہاتھ اے او اظہر سندھیلا صاحب وہ بھی اس بات دے گواہ بنو تو تسی تو میرے بارے تک کہہ سکتے ہو نہ مبالغہ کردہ وہ ساڑھے جلسے چایا وہ تو ایک ہاتھ ہمیں لٹک دا سی وہ کہنے لگا جب لبیک دا نعرہ لگیا تو سارے ہاتھ چاہے نا تو میں بغیر دھیان تو میرا دوسرا ہاتھ بھی انسدہ ہو گیا ڈاکٹر نے کہا یہ ساری زندگی انجے لٹکنا ہے کہنے لگا میں بغیر دھیان تو لوگوں نے ویک کے ہمیں چاہے تو بھی کھڑے ہو گئے ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد توجہ حضرت پیر صاحب انہاں دی گل تسی انج نہیں پہ سمجھنا بھئی سرکار دی میں غازی تنویر قادری صاحب میں نو 26 صفحے دا خط لکھیا انہاں دے میں پنڈ بھی جانا انہاں دا والد دا ختم ہے اس دن براہ راست انہوں دی تقریر بھی ہونی ہوتی میری تقریر تو پہلے انہوں نے ایک گل لکھی جڑی حضرت نے فرمائی حضرت نہ تو میری ملاقات نہیں انہاں بالکل انہوں اپنے خاتے سے لکھیا کہ اے رسول اللہ دی خاص نگاہ میں تاریخ لبا ہے گیا رسول اللہ ہاں جی ہاتھ چک کے کرنا ہے ہاتھ ہے کس واسطے رسول اللہ حجت الوداع دے موقع تے میرے آقا مولا نے خطبہ شریف پڑھیا نا میں تسی جڑے آئے بیٹھے ہو نا تے چمک دے تواڈے چہرے اپنی جیباں جو پیسے لا کے میں تے گڈی وچ بیٹھ کے تواڈے تاثرات جڑے نا میں روندا رہندا کہ یار حضور دی امت اتنی قربانیاں دے رہی تے تسی ایڈیاں قربانیاں دیو تے مولوی خادم جڑا او جناب بکو مال بن جائے اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا اے میں تواڈے پکا وعدہ کر رہا میں دعا منگی ہوئی پہلے میں ایک دعا منگی سی یا اللہ جڑے حضور دے خاکے لوگاں بڑھائے میرے سامنے بھی کوئی لے آئے نا اچانک بھی تو میں نو اللہ کر دینا میں وہ خاکے نہیں ویکھنے اس تو پہلے میں نے تو اللہ کر دینا یا موت دے دینی تاکہ قبر میں کی اکھا لے کے جاواں حضور تواڈے لوگاں خاکے بنائے سن تے میں وہ اکھا لے کے آیا ہاں جی میں دعا منگی ہوئی اس تو پہلے تو میں نو موت دے دینی یا تو میں نو اللہ کر دینا کوئی مسئلہ نہیں میں لوگ اگے چل بھی نہیں سکتا تو انا بھی ہو گیا تو کوئی نہیں دنیا گزر ہی جائے گی ہے جتنے دن زندگی ہے گزر ہی جائے گی اصل تے قبر اچے جدو فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل
تسی اے جو کچھ کر رہے ہو نا اس واسطے تیاری ہے، کدی بھی پریشان نہ ہویا، لکھاں تانوں وسوسے پان انہاں کہا جلیاں اٹاں واسطے بڑیاں پرچیاں دتیاں، کھمبیاں واسطے بھی دتیاں، گلیاں واسطے بھی دتیاں، رشتہ داریاں بھی بڑیاں نبھائیاں، ہن ہٹ جا پیچھے، ہن پرچی محمد عربی دے دین واسطے لوگ تے گلاں کرنے نا، میں دوسری ہوں دعا پہلے ایک ہی منگتا ہوں سی، ہوں دوسری منگی یا اللہ میرے کروڑویں حصے بھی تاریخ لگا ہے کہ یا رسول اللہ کے بارے کوئی غلط بات آ جائے تو میرے پہ قیادت لے لے، تو میں نے ذلیل کر دینا ہے، یہ بھی نال میں کہنا تو میں نے ذلیل کر دینا ہے، دنیا نو پتہ لگے کہ جڑا حضور دے نام تے غداری کرے وہ دی سزا اے وے۔ اس واسطے تسی بالکل میں تو سچیاں گلاں کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں دو نمبری میرے بارے کوئی سوچنے جی چوں استاد صاحب ہے تو فلاں صاحب ہے، جی اسی صحیح چل رہے ہیں تو جی پیرا فرمایا صاحبزادہ فرمایا سید فرما رہے ہیں، سید میری ویل چیئر چکن واسطے میں نے اتنی پریشانی کہ میں ٹھیک ہوتا تو میں نے موڈے تے چاہ لینا ہاں جی، اے سید جڑے ہو کے تے ساڑی ویل چیئر کیوں ہوتا تھلو این چھت کے ہوتا چک دین، کوئی گل تے ہے نا بچ سید تے سیدن اسی تے انہاں دے گھر دی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تے یار جی اسی صحیح چل رہے ہیں نا تو پھر بند کر دے کن، کوئی گل کرن لگے انہوں نے کہا پیچھے ہٹوئے اس یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا، اور حضور کی بات کروئے اور ختم نبوت کی بات کر اور ناموس رسالت کی بات کر، اس دین کی بات کر جس دین کی خاطر لوگوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، اس دین کی بات کر جس دین کے لیے میرے آقا بدر میں چل کے تشریف لے گئے، اس دین کی بات کر جس دین کے لیے میرے آقا نے 2 پتھر اپنے جسم مبارک پر باندھے، اس دین کی بات کر جس دین کے لیے صحابہ نے اونٹوں کی اوجریوں سے پانی نکال کر پیا، اس دین کی بات کر جس دین کے لیے صحابہ سمندر گھوڑے پا دیتے، اس دین دی گل کر جس دین دی خاطر مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا اور جلیا، اس دین دی خاطر گل کر جس دین دی خاطر امام علی مقام دا سر اقدس لوگا کٹ کے تے نیزے تے چاڑ دیتا، اس دین دی گل کر جس دین واسطے امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ جیل جو نکلیا، اس دین دی گل کر جس دین دی خاطر امام احمد بن حنبل نو کوڑے لگے، فرمانے نہ سی کوڑے بادشاہ میں نے جا مارے ہاتھی نو ہی لگتے تے چیخ اٹھدا، تے امام احمد بن حنبل ہر کوڑا کھان تو بعد کہندے سن یا اللہ تیرا شکر ہے میری کنڈ تیرے قرآن دی عظمت واسطے استعمال ہو رہی، حضور کی بات کرو، اس دین کی بات کرو۔ پھر سست نہیں ہونا، نعرہ پہلے تو چڑھ کے مارنا مفتی حسین علی صاحب لوگ کہتے ہیں جی مولوی خادم جذباتی ہو جاتا ہے، میں حدیث پاک پڑھنے میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے رات سویرے میں 8 بجے گھر پہنچا، پھر میں 11 بجے جاگ پیا، ادھر دی تیاری شروع کر دیتی، 3 گھنٹے میں صرف آرام کیتا ہے، 24 گھنٹے تو پھر ہونا آ گیا، پھر سویرے میں گجر خان جانا ہے تو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، جی لک پہلے ہی ٹوٹیا جی مزید ٹوٹ گیا دس اس کرنا کیوے، سیدنا صدیق اکبر فرمانے سن انسان تکبر کیڑی گل تے کرنا، گندے قطرے جو جمیا آخر مٹی جو رول ویسی کی کرنا ہے، ایسا کی کرنا ہے، چلیا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے، بس کرو بڑی ہو گئی، حضور دی عزت آپ آبرو واسطے گل کرو، حضور دے دین واسطے گل کرو۔ میں جڑی حدیث پاک پڑھن لگا حضور بھی ایک آرام نہیں فرمایا ساری زندگی، عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي علا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان
دائم الفکرت لیست لہو راحا طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشداق وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دقت لا یزم من شیئا غیر انه لم یکن یزم زواقا ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما كان لها فاذا تعدی الحق لم یکن لغضبی شیء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها واذا اشار بكفه كلها واذا تعجب قلبها واذا تحدث اتصل بها وضرب براحه اليمنى بطن ابهام اليسرى واذا غضب اعرض واشاح واذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سبحان اللہ. توجہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کیوں جی پیروں تو اٹھے ہو کہ نہیں اٹھے؟ دل دے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ ہاتھ رکھنا ہے نا، بس بھائی بس، اسپیکر بند رکھو، اے بند رکھو، اے شیراں دی آواز تھوڑی آیا آیا، بس ہن میرے پیسے پورے ہو گئے. سردار صاحب تو لے نہیں ہوئے، پوچھ لو. ویسے میرے آن دی قیمت پہ گئی، میری تھکاوٹ اتر گئی، بھوک اتر گئی. آج گھروں دا جدوں دا چلیا نا تے پانی میرے حالے 4 گھٹ پیتے، لاہوروں چلے اجے تک 4 گھٹ پانی پیتے، چائے بھی نہیں پیتی. تے پھر تواڈے سامنے ساری رات بلوا دے رہو، پھر بھی میں نہیں تھکڑا. اے گل وچ ہو رہے، ہاں گل وچ اے ہو رہے. تسی مینوں ہن چلاؤ نا کراچی جانا ہے تے میں گڈی ادھر بجا دینی تے روٹی بھاویں کراچی جا کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اے گل وچ ہو رہے. اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں انہاں سانوں ایویں چھڈیا ہویا. ہر بندے نوں مان ہوندا ہے جے جناب عام ڈی پی او دے چوکیداری کوئی پولیس والا کر رہے ہوئے اور یہ کہتا تیرے پتہ نہیں میں ڈی پی او دی کوٹھی تے آندا تے جلے جنہاں دی اسی چوکیداری کرنے ہاں. دوسری حدیث پاک سنو. کیوں جی لیست لہو راحا، ساری زندگی حضور سکون نہیں پایا. تے مولی خادم جڑا بڑی کمائی کرنا گڈیاں پہ کے کیڑا کام کرنا. لو جی جنہاں داسی کام کرتے ہیں حضور دعا کی میں ملتی. غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا و مولا تشریف لے جا رہے تھے تو حضور سواری پر سو گئے. آپ دا سر اقدس نہ ایک طرف ہویا تے حضرت ابو قتادہ چھال مار کے گئے. انہیں جا کے ہاتھ رکھیا، فانتبہ رسول اللہ، حضور بیدار ہو گئے. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور آپ سو رہے تھے تو میں نے کہا میرے ہاتھ بھی برکت لے لے. ہاں مولوی ہون رہے مطلب نہیں کہ حدیث تو وہی مانا کر دیتا جائے جڑے الفاظ ہیں. ہاں جی پھر تینوں پڑھایا کس نے پھر؟ ہاں جی ہاں جی میں ادھر ترجمہ کرنا کہ حضور میں آپ سو رہے تھے تو میں نے کہا میرے ہاتھ بھی برکت لے لے. اب کیا ہوا؟ میرے آقا مولا نے جب دیکھا میرے غلام میری عزت کے لیے اور میری شان کے لیے میری حفاظت کے لیے ایسے آگے بڑھا تو حضور نے فرمایا حفظک اللہ کما حفظت رسولہ. فرماؤ میرے غلام جیسے تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی نا، اللہ ایسے تیری حفاظت کرے. صرف ایسے ہاتھ رکھنے سے اتنی بڑی دعا مل گئی، خالی ایسے ہاتھ رکھنے سے تو ہم فیض آباد ایسے ہی بیٹھے رہے. اسی 12,000 شیل کھا کے سانو دعا کوئی نہیں ملی. اسی لاہور این چلے جناب، این کر کے چلے، این کر کے 21 دن این جی کرتے رہے. اسی تو غیب بھی کوئی نہ ہوئے. ٹھنڈی ہوا ٹائروں نال میں ستا رہا، ٹائروں نال میں ستا رہا تو مینوں تو ٹھنڈی ہوا کوئی نہ لگی. 12,000 شیل کھا کے بھی میرے کلیجے تے جگر نو کچھ نہ ہویا.
تو کیوں جی صحابی ہاتھ رکھے تو دعا مل جائے تو جنہیں شیل کھا دے انہوں نے دعا نہیں لبھی. لو جی اپنا عنوان کی رکھیا کانفرنس کا لبیک یا رسول اللہ. لو جی لبیک یا رسول اللہ. یہ بھی ہوں سیاسی نعرہ ہو گیا. نو دولتی مسیطہ دیا کمیٹیاں دے چودھری جنہاں دے پیو دادے کو کھوتی کوئی نہیں سی انہوں نے بجاروں مل گئی. اور مولویاں دے مولانا صاحب آپ نے کیا تقریر کی اور تیرے پیو دیا شانہ بیان کریے حضور دا دین بیان کرنا ہے. کیوں جی مسیطی ایسی لوا کی تو مولوی کے سوار ہو گیا. تو اپنی چپ کا لینا لے جا. اقبال ہے تو میں کہ کیا میں نہ خوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے. یہ جو مسیطی دا اقبال کیا جب ویکھیا کالینا بچھیاں تو مولانا صاحب اور صدر دی وجہ تو انہیں کسی نے ایئر کنڈیشن لا دیتا, کسی نے ٹائلاں لا دیتیاں, کسی نے ٹوٹیاں سونیاں لا دیتیاں. تو پھر مولانا نگرانی کرن لگ پائے. آج مولانا کوئی تقریر ادھر ادھر تو نہیں کر رہے. تو جب ویکھیا کہ مولانا آئیں بائیں شائیں کر رہے, اقبال کہندا جب مسیطی داخل ہویا مولانا دیکھے تو مولانا مجبوراً تو اقبال کہندا میں خوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. تو مسیح دے صدر نے جنہوں کلو اللہ نہیں آندی انہیں مولانا نو دسنا ہے تقریر کیوں جی کرنی. تقریر انہیں مولانا نے وہ کرنی جیڑا بیانیہ رسول اللہ دے کے سانو گئے. یہ بیان پاکستان اپنے کول سنبھال کے رکھو جیڑا نواں مولویوں نے تیار کیتا ہے. ہاں وہی بیان ہوگا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. علماء کم از کم حضور دے خطبی سنا دے. سیاسی اسے مسجد بیٹھ کے رسول اللہ نماز پڑھائی, اتھی حضور نے نماز پڑھائی, اتھی حضور نے صحابہ دے لشکر بھی روانہ کیتے, اتھی حضور نے فیصلے بھی کیتے, اتھی رسول اللہ نے کیسر و کسرا دے خلاف جنگی محاذ جڑا وہ بھی قائم فرمایا, اتھی پوری دنیا دی دنیا ملن آئی. حضور اسے مسجد نبی شریف ملے. آج تم کہتے ہو لبیک کا نعرہ لگانے سے مسجد میں سیاست ہو گئی. بچے یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو ایمان کا بہت بڑا ایک مقام اور درجہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک, حضور میں دنیا کی حاضر, کل قیامت والے دن میں پھر بھی حاضر آپ بس. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کیا منشور ہے. روٹی تو ویسے ہی اتنی مل جاندی. فیض آباد ساڑھے منڈے نے ایک دن لسٹ بنائی بھئی اسا کتنے 24 گھنٹے اللہ دیا نعمتہ کھاندیا تے 55 قسم دیا نعمتہ کھاتیاں نے 24 گھنٹے جس. فیض آباد چوک کی جی بہ جائے نا اللہ رسول واسطے بندہ تے روٹی تو تھی 55 قسم دی لب پاؤندی. اور تو سن کس واسطے پرچیاں دیتی ہیں آج تک تو روٹی بھی نہ لبھی. ہاں کوئی ان کے لیے چلے صحیح. ہاں جی واللہ جس طرح حضرت نے آیت پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ایک چل کے کوئی ویکھے تے صحیح کر. اسی تے 3 بوریاں لے کے لاہوروں چلی سی حضور چھولے دیا. ہاں جی تے میں کہتے سن کی بنے گا. میں کہا بنے دے پترو چلو تے صحیح. میں کہا چلو تے صحیح نہ یار, جنہاں دا کام ہے انہاں تانوں ایویں چھڈ دینا. پھر دنیا دی ہر نعمت اتھے آئی نہیں آئی جی. سانو گھر جڑا لاہور دے کمل پاکستان دے بڑے ہوئے کمل لبدے سن, اتنے جڑے بیٹھے سن انہوں نے جناب کوئی دبئی تو کمل لے آ رہا, کوئی سعودیہ تو کمل لے آ رہا, کوئی اسپین تو لے آ رہا, کوئی کینیڈا تو لے آ رہا, کوئی امریکہ تو لے آ رہا, کوئی جناب کتوں کتوں کمل لوگ لے آئے. کہنے جی دھرنے والے واسطے میں لے آیا. میں سیدھا ایئرپورٹ تو اتریا تو میں کمل بن کے جرسیاں بن کے جرابہ بن کے دھرنے والے واسطے لے آیا. تسی یار دھرنے واسطے بیٹھے ہو تو کمل سعودی عرب تو آ گئے. میرے خیمے میں مدینہ پاک دیا کھجوراں دے بڑے بڑے ڈبے, بڑے بڑے جناب ایڈے ایڈے کارٹن, ایڈے ایڈے جناب زمزم دے کین. جیڑا آوے کہنا جی میں ہونے ایئرپورٹ تو اتریا تے میں مدینہ پاک تو ڈبے کھجوراں دے لیا. مکدے ہی نہیں سن, اسی کھجوراں دے دے کے تھک گئے. ہاں جی آخر پھر اسی لاہور بھی لے گئے. ہاں جی اور ڈبے مکدے ہی کوئی نہیں سن ساڈے کول. یہ کہتے ہیں جی ان کو روٹی کون دیتا ہے. میں کہتا تیرا پیو دیتا ہے روٹی. روٹی کون دیتا ہے؟ جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ دیتا ہے. میں ان سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ پڑھن لگا. علماء آئے تے پڑھو نا یار. کیوں جی انہاں دی سیاست انہاں تو دھوں کڈو. افضل الخلق بعد
بعد الرسل جدو خلیفہ بنے تے خطبہ کی دیتا ایوہ الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكبموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. کیوں جی کہتے کوئی نہیں بھائی مدینہ پاک دیا گلیاں پکیاں کرا دیں اور گلی کی خاطر پرچے ایمان بیچتے ہو گلیاں دی خاطر تو سا ضمیر بیچے اور روٹا دی خاطر تو سا اپنے ایمان دے سودے کیتے ایک گل بھی کوئی نہیں جب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر نو خلیفہ بنایا تے او بھی نصیحتاں موجود ہیں او دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں عمر مدینے دیاں گلیاں جڑیاں پکیاں کرا دیویں اینج کرا دیویں ایک گل بھی کوئی نہیں تے میرے آقا و مولا جڑا آخری خطبہ دیتا او وچ بھی ایک گل کوئی نہیں یا ایھا الناس حجۃ الوداع دا خطبہ سنو یا ایھا الناس انی لا ارانی وَإِيَّاكُمْ نَجْتَمِعُ فِي هَذِهِ الْمَجْلِسِ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ اللہ حضور نے فرمایا قریب رب سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا رب پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے میں ہم تمہیں اس طرف لے آئے ہیں ہمارا شکر ادا کرو تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا رب تم سے اعمال کے بارے میں پوچھے گا حضور نے فرمایا ان قریب تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے فیصلکم عن اعمالکم رب تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اور خدا دے بندے ہو جڑے بڈھے ہو او تے ڈبل ڈبل توبہ کرو تے جڑے جوان ہو شکر ادا کرو تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان چاہی رب دے کولو پوچھ کے کی رب تواڈے کو پوچھے گا اے تواڈی زبان کدے واسطے استعمال ہوئی او گدڑ آیا لومڑ آیا شیر آیا بلہ آیا تیر اسی تانوں ہٹا کے دسو کدھر لایا اور دیکھو دیکھو کون آیا کتنی عظیم اسی تواڈے نال احسان کیتا ہے رب پوچھے گا کہ تیری زبان کتنے استعمال ہوئی تے تساں اچھڑ کے کہنا ہے یا اللہ لبیک دے نعرے لاندے رہے اور کتنے استعمال ہوئی کیوں جی ہاں اسی تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کتنا تواڈے تے احسان ہے کہ رب پوچھے گا بھائی کی کرتے رہے ہو کہ یا اللہ نعرے لا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تساں اسی تواڈو غلط پاسے لایا میرے آقا نے فرمایا فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ حضور جتنا مرضی کوئی کرے پاکستان میں قتل و غارت نہیں ختم ہو سکتی اس دن ختم ہوگی جس دن محمد عربی کا دین آئے ساریاں گندیاں رسماں شادیاں بیاواں دیاں اے سارے گندے جتنے رسومات ہیں پاکستان اس دن ختم ہونے میرے آقا نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون حضور نے فرمایا سن لو آج کے دن میں نے تمام جاہلیت کی چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا شادیاں ہوتے ہندوؤں کی رسمہ کر کے کہنے مولانا کوئی خوشی کی بھی بات ہونی چاہیے میں آقا رسول اللہ تیرے اپنے پاؤں مبارک کے رون ڈال آپ نے رون دیتا تم کتنوں گندی گٹ گٹ رہی صحابہ نہیں بیاہ کیتے صحابہ اپنے پتروں نے نہیں کیتے تابعین نہیں کیتے تبع تابعین نہیں کیتے رسول اللہ فرما گئے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع حضور نے فرمایا آج میں ہر شے اپنے پیروں تھلے رون دیتی ختم ہو گئی ہے بیان کرو کیوں جی ودماء الجاہلیت موضوعۃ ان اول دم ادا من دمائنا دم ابن الربیعہ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتله ذیل سود کیسے ختم ہوگا ورب الجاہلیت موضوع واول ربا ادا ربا ربا عباس بن عبد المطلب ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله آہستہ آہستہ تو نہیں نا جناب حضور نے فرمایا آج میں سود ختم کر دیتا تے سب تو پہلے میں اپنے خاندان دا اپنے چاچے دا سود عباس بن عبد المطلب دا اور سارے دا سارا ایک پیسہ بھی نہیں آج میں سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا
مسلمانوں کی بیٹی جناب ٹیڑی آنکھ نال کہے کہ پیپسی دی بوتل پیو، اے عورتوں کے حقوق ہیں. حضور نے فرمایا فاتقوا النار فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یوطئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرح. عورتوں کے حقوق یہ ہیں جو میرے آقا مولا دے کر گئے. اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کیوں جی حضور نے کتنی عورتوں دے حق. آج سامنے جناب لو اے بچو تسی جڑے بیٹھے ہو، حضور کی فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. اور جلے جس ویلے دا قرآن ہی نصاب جو کٹ دیتے، میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. آج قرآن نصاب جو کٹ گئے، سورہ انفال کٹ گئے، جہاد کی آیتیں کٹ گئے، تے زنا دے بل پرویز مشرف پاس کرتا رہا ہے. مولوی کس طرح حضرت نے فرمایا نا صاحبزادہ صاحب نے جی کہ ساری جماعتیں موجود ہیں تے لبیک دی کیڑی لوڑ سی. میں کہا یہ لوڑ سی اے جناب پرویز مشرف کے دور وچ مولوی بیٹھے رہے تے زنا دے بل پاس ہوندے رہے، صرف تاڑیاں ساڈیاں حکومتاں تے ٹی ڈی اے ختم نہ ہون. ہاں اسی تو 8 لاشاں بھی چک کے آیا، 8 لاشاں بھی چکیاں فیض آباد تو پھر بھی واپسی تے لبیک دے نعرے لاندے ہوئے آیا. ایسا کوئی معاہدے کر کے نہیں آئے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. حضور بڑے بڑے لوگ آئے، میں اگر انہاں لوگوں نے نہ لواں تو تسی بھی پریشان ہو جاؤ سانو پٹڑی تو لان واسطے. علیحدہ ملاقات خیمے کوئی تیسری راہ کڈو بجائے اس کے ساڑی حمایت کر دے. حکومتی چمچے بن کے آئے اور یار کوئی گل نہیں، آخر حکومت ہوندیاں یار، اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا، حکومت واسطے مسئلہ ہے وزیر ہٹانا، کوئی تیسری راہ کڈو، کوئی تحقیقی کمیٹی بن جائے گی، پھر دیکھیں گے، پھر ایسے دیکھیں گے. میں کہا اٹھے تو میں تو کون ہوں میں توجہ آپ قتل ہو جائیں گے، آپ جیسے بندے کم پیدا ہوں گے. میں کہا میرے جائے ارباں بندے بھی ہون تو جتھے رسول اللہ دی اونٹ نے پیشاب فرمایا نا اس خاک دی قیمت نہیں بڑھ دے. اور یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے پھر بندے بڑی دیر بعد پیدا ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں. میں نے کہا آپ جا کے ان کو کہیں کہ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ابھی ذبح کیا جائے ختم نبوت کے نام پر. جو میں نہیں گلا کر رہا، میں 21 دن ہر بندے نے آ کے سانو کیا کوئی تیسری راہ کڈو، کوئی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ملکی حالات. میں کہ ملکی حالات اسی خراب کیتے، اسا ملک لٹیا، اسا اپنی دھیاں دے پانامے وہ کی کہندے جی وہ جڑی پاناما دے 10 ارب دے ڈالر اسا کیتے. کیوں جی اسا پیا یہ کھادا ساڑھے بزرگاں کے جناب انگریزاں نے ہر شے سانو ساڑھے بڑے نو گداگر بھی بنا دیتا سی. انگریزاں نے ساریاں جائیداداں بھی ساڑھے علماء کو تے مشائخ کو چھن لئیاں سن، پھر بھی ساڑھے علماء مشائخ نے دین دا جھنڈا چک کے رکھیا. اسا لٹیا ملک، مڑ کے کہندے جی ملک کا حالات نہیں ٹھیک. پی آئی اے ایسا کھادا، ریلوے ایسا کھادی، سٹیل مل ایسا ویچی. اسی تو آج بھی مدارس اپنے چندیاں نال چلا رہے ہیں. ہاں مسجداں دے نظام تسی دسو کیڑی مسجد نے بل تسی، بلکہ مسجداں دے بل ڈبل آ جاندے گرمیاں وچ تے پھر بھی قوم چندہ کر کے مسجداں دے بل دیندی. تسی اسلام دا کی کیتا اج تک کہ سانو روک دیو جی انج کرو تے انج کرو تے انج کرو. بس ہن 2018 وچ انہاں گنڈیاں دا ایکو علاج ہے کہ پرچی نچ کے محمد عربی دے دین نو دینی. اے جڑے بے نماز ہو، میرے آقا و مولا نے ظاہری دنیا تو تشریف لے جانے کی فرمایا، اپنی ختم نبوت بھی حضور نے اعلان فرمایا الا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. کیوں جی کوئی چوڑا، کوئی چمار، کوئی بہنگا، کوئی کانا، کوئی فرنگی اس کی باتیں سن. میں علماء سے درخواست کروں گا جب بھی حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، میں نے آج تک کانے کی کوئی بات نہیں بیان کی. کانا یہ کہتا ہے، کانا کون ہوتا ہے؟ کانا تو پیر میرے علی شاہ صاحب جڑا کتا رکھیا نا، کتے نے جڑا موتر کیتا مرزائی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا.
اتنے ختم نبوت کی گل کانے نے یہ کہا تو حضور نے یہ فرمایا. کانا کون ہوتا ہے جی؟ کانے کی باتیں حضور کے مقابلے میں پیش کرتے ہو. 1,26,000 کسی صحابی نے بھی نہیں کیا کہ مسلمہ قذاب نو جا کے سمجھاؤ. نانا صدیق اکبر فرمایا جا کے بڑھ دو انہاں نو. ہاں جی تسی کہڑے اسلام دی گلاں کرتے؟ تہاڈی علماء دی گل نہیں کر رہا جڑا سانو پڑھانا چاہندے نواں اسلام. ختم نبوت تے حملہ کر کے تسی کینوں خوش کیتا ہے؟ او دا جواب چاہیے. خدا نے او بندے ہو جے چاہندے ہو قیامت تے حشر ٹھیک ہوے، میں تہاڈے نال حقیقی گل کر رہا. آج اٹھ کے ختم نبوت دی خاطر ہر گلی محلے جا کے کہو بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس. او ہو ختم نبوت تے حملہ کیتا. اسی پوچھن گیا کنے کیتا، بجائے اس کے سانو یہ جواب دیں دے 8 لاشاں انہاں ہور دے دتیاں، 12,000 شل سٹ دیتے، ایڈے بڑے بڑے پتھر انہاں مارے. ساڑے تے منہ بچ گئے. انہاں منڈے نے کوئی دفاع کیتا، منڈے دے جبڑے ٹوٹ گئے، پورے پورے دند ٹوٹ گئے، منڈے دے کان اڑ گئے، کی 2 ٹنگاں منڈے دیاں کٹیاں گئیاں، نک ٹوٹ گئے منڈے دے. اس دن ایک بچہ آیا، اج دی عمر 12 سال، انہوں نے اپنا پیو لے کے گیا سی. میں کہا ادھر نک کیوں ٹیڑھا ہے؟ لاہور دا بچہ ہے. وہ کہتا جی میں اپنے دوویں پتر نال لے کے گیا سی. میں کہ انہوں کی ہویا؟ کہنے لگا انہوں پتھر لگیا. میں کہا پھر علاج نہیں ہویا؟ کہنے لگا یہ ہسپتال گئے سی تے ہسپتالوں پولیس نو چک کے لے گئی. ڈاکٹر نے کہا سی کہ 24 گھنٹے سیدھا رہنا ہے. یہ آپریشن جدو ہو گیا تو اس ویلے پولیس آئی تو انہوں جتھے 10 بندے دی رہن جا سی اس بچے نو 35 بندے میں جا کے انہیں سٹ دیتا تا یہ نک ٹیڑھا ہو. تو ایڈے ایڈے ظلم کیتے ہیں آج کہندے جی اسی تسی اپنے آپ نو بدلو. ہونے کی گل نہیں ہونی کہ ختم نبوت دے ڈاکے وان تے پھر کہے جی نہیں جی نہیں، بس ایک پرچی حضور دے دین نو دے جاؤ، اسی انہاں کو حساب لے لینا ہے. ہاں اسی انہاں کو بڑا ڈاڈا حساب لینا ہے کہ 10 آئے حضور دی ختم نبوت تے جان لگیا، انعام ملتے نہیں ہے تسی آنسو گیس سانو دیتے ہیں. اور رسول اللہ دی ختم نبوت میں جان واسطے صدیق اکبر پوری سلطنت داؤ تے لا دیتی. نابینے بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، قاری بھی چلے گئے، اشرف مبشرہ بھی چلے گئے، بدری بھی چلے گئے. صدیق اکبر فرمایا اور کوئی بندہ مدینے چ نہ رہے، حضور دی ختم نبوت واسطے جاؤ. اسا وہ سنت تے عمل کیتا تے تسی سانو 8 لاشاں ہور دے. توجہ جی توجہ، میں گل پڑھ لگا. جڑ نمازاں پڑھے کرو، حضور نے کی فرمایا آخری باری؟ الا فاعبدوا ربکم، فرماؤ میرے غلاموں اللہ دی عبادت کرنی. وصلوا خمسکم، حضور نے فرمایا 5 نمازاں ضائع نہیں کرنی میری امت. میں ہاتھ تو آڑے کو نہیں چکانے لیکن دل نال وعدہ کرو آج تو بعد حضور دے اس فرمان تے عمل کرنا. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِأَنفُسِكُمْ، حضور نے فرمایا زکات میری امت دینی تسی انج نہیں کہ رمضان آوے تے پیسے کٹا لے جان. فرمایا نا نا خوشی خوشی زکات دینی. طِيبَةً بِأَنفُسِكُمْ، خوشی خوشی زکات دیں. وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے گھر کی تم نے حج کرنا ہے. وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، تمہارے حکمران جو بنا دیے جائے ان کی حمایت کرنی ہے. ان سے مراد صدیق اکبر ہے، ہاں فاروق اعظم ہے، ہاں عمر بن عبدالعزیز ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، مطلب سویرے اٹھ کے کوئی ہو رہی دی بے تشریح کرے. ہاں جی اے میرے آقا و مولا نے فرمایا تدخلوا جنت ربکم، حضور نے فرمایا یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں اور اس کے بعد تم اللہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. لو جی علماء واسطے ہن گل کیویں بنن لگی. وانتم تسالون عنی فماذا انتم قائلون. اللہ، اسی قیامت والے دن حضور دے سامنے علماء سرخرو ہو جاواں گے. حضور فرمان کہ میرے نیب اوڑ دیاں گلاں کرتے رہے ہوتے، اوکھا ویڑا آیا تے تسی مسجد دے سپیکر بھی نہ بچا سکتے. حضور نے فرمایا قریب میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. صحابہ کو پوچھا فماذا انتم قائلون، پھر میرے بارے میں تم کیا جواب دو گے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اسی عرض کریں گے یا اللہ تیرے حبیب نے پورا دین سانو پہنچایا، حد کر دیتی کہ ساڈی نصیحت کرنے ساڈے محبوب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. صحابہ کہنے حضور نے اپنی سبابہ انگلی ہے شہادت والی انگلی اٹھائی، آسمان دی طرف حضور این کر دے سن، پھر صحابہ دی طرف کر دے سن. 3 باری فرمایا یا اللہ تو گواہ رہی میں اپنے غلاماں نو مکمل دین دے کے جا رہا. یا اللہ تو گواہ رہی میں اپنے غلاماں نو مکمل دین دے کے جا رہا. یا اللہ تو گواہ رہی میں اپنے غلاماں نو مکمل دین دے کے جا رہا.
ہمیں یہود و نصارہ کے اوپر لگانے کے لیے ایسے 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 چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ایسے اب نہیں کرنا. ہر مسلمان نے اٹھ کر حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے, حضور کے اس دین پر پہرا دینا ہے جس دین کے لیے میرے آقا مولا نے 3 بار ایسے کیا. ایسے آگے کیا فرمایا, الا لیبلغ شاہد الغائب فلعل بعد من یبلغہ ان یکون اوالہ من بعد من سمعہ. لو مفتی صاحب صحیح پڑھی؟ ہاں جی بیٹھے بڑے ڈاڈے. میں پوری عبارت صحیح پڑھی. میں مفتی حسین علی صاحب کو پوچھ رہا ہوں یہ عبارت میں صحیح پڑھی. کہہ رہے مولوی خادم گالیاں دیتا ہے. بچے گالیاں نہیں دیتا, یہ خطبے پڑھتا ہے. کیوں جی؟ لو جی اور حدیث پاک سنو. اے تو میں تو کہا حضور نے کی فرمایا جی؟ فرمایا میں جو کچھ بیان کیتا ہے اے علماء دی ذمہ داری. اور سانو انہاں غمرانہ دسنا ہے دین. حضور نے فرمایا خبردار جڑے تھے موجود ہو اے غائب تک میرا دین پہنچا دو بس. تو دوسرا ہے نا جی, پھر دوسرا خطبہ لمبا ہو جانا ہے کہ لا فضل لعربی لا عجمی. حضور نے فرمایا کسی عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی نو عربی تے کوئی فضیلت, کسی کاڑے نو چٹے تے کوئی فضیلت نہیں, کسی چٹے نو کاڑے ہوتے کوئی فضیلت. آج اقوام متحدہ کی کافروں کی باتیں تم پاکستان میں رائج کرتے ہو. پہلے پاکستان, پہلے پاکستان, پہلے پاکستان. تو پاکستان جس وجہ تو بڑھے ہو اسلام کدھر گیا؟ پرویز مشرف کی کتاب میرے کو موجود ہے, پاکستان کتاب. اور پھر آ کے کہتا ہے میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں آخا پہلے میں تو جتیاں پیریاں تو ہی آ. کیوں جی آ تم ہی آ تین بڑی اس ویلے قوم پاکستانی قوم اس ویلے پپری کھڑی پترا. ہاں پاکستانی اس ویلے پپرے کھڑے. آؤ بڑی ضرورت ہے اس کو خدمت کی. ہاں جی آؤ آؤ شاباش جلدی جلدی آ. دبئی کی لاندہ بیٹھا ہوں. آؤ آؤ پاکستان کو بڑی ضرورت ہے اس وقت تیری. ہاں بہت ساری جتیاں منڈیا سپیشل کوئی بنوان کے تیرے واسطے. تم کڑیاں ننگیاں نے چاہتا رہا ہے مزید خدمت کرنی. تو عافیہ صدیقی تم بیچی تو خدمت کرنی. کیوں جی گلا کر تو اٹھو لبیک نہ نعرہ لاؤ. ہوں نہیں وے جب مطلب گھر جاؤ ہوں مطلب تھی ہوں اٹھ کھڑے ہو. ہاں لبیک کا نعرہ لاؤ, گلی گلی نعرہ لاؤ. دیکھو گال بھی تھی نہیں کٹی. جیڑا بندہ کو آیا کہتا تاجدار ختم نبوت. لاؤ ختم نبوت والی حدیث سنو. مولا علی کو روایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته أحب من خالته أحب يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله. ادھر اگلی پڑھ کے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کا ترجمہ کرنا. پڑھ دیں مفتی صاحب. مفتی صاحب پیچھے بیٹھے نہیں نہ ہوئے. کمن بھائی جی توجہ جی. عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتهي ان يصف لي منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها فإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا
من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب اقنى العرنین لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم کس اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق اجید دمیت فی صفاء الفضہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة لبيك 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 يا رسول الله الطيف سرى من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیا فوجا جب چڑیا دو ابرو کا اس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹ دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہاں صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے گرلان اے جڑے بیٹھے میں تو زندگی کدی سوچے بھی نہیں میں حضور دی زیارت ہو انہاں سکھ دیاں تے گرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہانال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت پاؤں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہانال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہانال جتھے دم مرن دی نئی مجال اور میرے علی تو کون بیچارہ اور نپٹ لاشات اوگن ہارا اور سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا اور لاوی پری تو شاہانال دل لگیا بے پرواہانال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ظلم لو جی توجہ بس اے عزم کر کے جانا ہے حضور دا دین ہر بندہ کبھی میں لے آنا ہے اے نوے 2018 والے دن لبیک دے بندے غائب ہوئے ہون کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کوئی چاہ دی پیالی تے وکیا کوئی راتی برادری تے وکیا کوئی چاچے تے وکیا کوئی مامے تے وکیا تو اینج نہیں کرنا اے ساڈا کم اذان دینا ہے اسی پھر بھی سرخ روحاں ساڈا کام اذان دینا حیا علی الصلاۃ مؤذن دا کام نہیں ہونا ڈنڈا لے کے محلے ٹر پوے نکلو اے باہر مؤذن دا کام یہی ہے حیا علی الفلاح آؤ بھائی آؤ کامیابی دی طرف آؤ ساڈا اتنا ہی کام ہے اسی تانوں دس رہے ہیں اے نہ ہوے کہ جناب اس دن
او جی پولنگ ایجنٹ کتے گیا؟ وہ کہنے راتی چاچا انہوں لے گیا اور سویرے وہ ماما انہوں لے گیا. انہوں کہا مامے اور چاچے پیچھے ہٹ, تو چاچا میرا ضرور ہے ماما ضرور ہے, میں کلمہ محمد عربی دا پڑھیا. اینج کر کے چاچا مامے نال گل کرنی. آمد ہے جی چاچا تو ماما. انہوں نے کہا میرا رب جڑا مینوں رزق دے گا تو اپنی لے جا, زمیناں بھی ساریاں لے جا جو لے جانا ہی. ایک در مصطفیٰ تو میں دائیں بائیں نہیں ہو سکتا, اے او در ہے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی طرح. ماشاءاللہ. کیوں جی صاحب؟ ہاں جی میں یہ تھوڑا محبت ذوق او آخر تک بندے نے چہرے چمک رہے. ماشاءاللہ. آخری شعر غازی تنویر دا پڑھ کے میں گفتگو ختم کرنا. تسی ایتھے کیوں آئے تے باقی سیاسیاں دے نعرے لوگاں کیوں لانے؟ غازی تنویر میں نے ایک نظم لکھی اور آخری مصرع ہے, یہی تو امتحان ہے تنویر, یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس تسی جنہوں نے خوش کرنا ہے وہ ویکھ رہا ہے, جس طرح صاحب نے فرمایا. ہاں وہ تانوں ویکھ رہا ہے تے جنہوں نے کسی اور نے خوش کرنا ہے انہوں دی تے جناب قبر تے کس نے آنا ہے. بس حضور اتنے خوشی حضور نو خوش کرنا ہے, اتنا دنیا تو خوش کر کے جانا ہے. دو شعر میں پڑھن لگا انہاں دی میری گفتگو اے دو شعر انہاں دا مصداق بن کے جانا ہے. ایک شعر تے دوسری گل. جدوں دنیا تو اسی جائیے نا, حافظ محمد افضل فقیر صاحب ہیں نارنگ منڈی دے, انہاں دی قبر دی لو تے انہاں دا اپنا شعر لکھیا, جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت حضور نہ ضرور کرنی, جب روح نکلے تو حضور فرمانا او میرا غلام آیا. اور قبر جدو فرشتے پوچھن تو پھر حضور خود فرما دیں جانے دو یا اپنے ہی. اور تو آڈا اس میں منظر کیوں ہوئے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. دیکھو دیکھو کون آیا, آپ چک کے بھائی, دیکھو دیکھو کون آیا, زور بھی لاؤ نا, دیکھو دیکھو کون آیا. اور کھڑے ہو جاؤ, ایسے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی کا دین آیا. اللہ تاڑیاں نسلوں میں انجے سلامت رکھے, تا صبح قیامت ساڑیاں نسلیں بھی حضور دی عزت تنجے پیرا دین, رہے گا یوں ہی ان کا.